بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا سچا واقعہ انتہائی دلچسپ، سبق آموز اور مزیدار ہونے جا رہا ہے۔ جناب والا بلا تاخیر واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ کوفہ میں ایک عبادت گزار، خوبصورت، نیک سیرت نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت کی اس پر نظر پڑی اور دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اسی کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو جس رستے سے وہ عبادت گزار نوجوان گزرا کرتا تھا اس رستے پر کھڑی ہو گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تو وہ عورت فوراً اس کی طرف بھاگی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس باحیا نوجوان نے جب ایک غیر محرمہ اجنبیہ کی آواز سنی تو نوجوان نے اس کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف چلا گیا۔ نوجوان جب عبادت کرنے کے بعد مسجد سے نکل کر گھر جانے لگا تو راستے میں وہی عورت پھر اسے ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات تو سنو، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تو نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میں جہاں کھڑا ہوں لوگ مجھ پر گناہ کی تہمت لگائیں گے۔ عورت نے کہا، میں تیری حالت سے باخبر ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بڑا گناہ۔ تجھ جیسے نیک خصلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی مثل ہوتے ہیں کہ ادنا سی غلطی بھی ان کو عیب دار بنا دیتی ہے، لیکن کیا کروں، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میرا دل ہر وقت تیری یاد میں رہتا ہے۔ جناب والا، نوجوان نے جب اس کی یہ ساری گفتگو سنی تو بغیر کچھ کہے فوراً وہ اپنے گھر چلا گیا۔ نوجوان جب گھر پہنچا اور اس نے اللہ کی عبادت کرنا چاہی، لیکن عبادت میں اسے وہ لذت، وہ مزہ نہ حاصل ہوا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو بالآخر اس نے ایک خط لکھا۔ جب خط لکھ کر باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت وہیں کھڑی ہے۔ تو نوجوان نے جلدی سے اس کی طرف وہ خط پھینکا اور واپس گھر آ گیا۔ سامعین گرامی، عورت نے وہ خط اٹھایا اور بڑی بےتابی سے وہ خط پڑھنے لگی۔ اس خط میں لکھا یہ تھا، اے عورت، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ پاک کا اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ بندہ گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین، آسمان، پہاڑ، جانور، شجر و حجر کوئی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اے عورت، جو تو نے مجھے راستے میں اپنا حال بیان کیا تھا، اگر تو اس میں جھوٹی ہے تو میں تمہیں وہ دن یاد دلاتا ہوں جب تمام مخلوق اللہ پاک کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، اس دن تم اس سے کیسے بچو گی؟ اے عورت، جو تو نے مجھے راستے میں اپنا حال سنایا تھا، اگر تو اس میں سچی ہے اور واقعی ہی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تمہیں ایک ایسے طبیب کا پتہ دے سکتا ہوں جو تیرے دل کا اچھی طرح علاج کر سکتا ہے، اور وہ ہر اس دل کا علاج کرتا ہے جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں۔ تو اے عورت، جان لے، وہ طبیب حقیقی صرف و صرف اللہ کی ذات مقدسہ۔ تو توبہ کر کے سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ سامعین گرامی، خط میں مزید یہ لکھا تھا، اے عورت، جب تو جانتی ہے کہ معاملہ اس طرح کا ہے تو خود سوچ لے، گناہ کر کے کہاں بھاگے گی۔ تو جناب والا، عورت نے خط کو پڑھا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر جانے لگا۔ عورت نے جب اس کو دیکھا اور پکارا، اے نوجوان، واپس نہ جاؤ، اس ملاقات کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن ہاں، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا تھا اللہ پاک اسے آسان فرمائے۔ پھر عورت نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھ پر احسان کرو، کوئی ایسی نصیحت کرو جس پر میں عمل کر سکوں۔ تو نوجوان نے نظریں جھکائے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے باز رکھو اور نفس کی خواہشات سے بچو۔ جب مرد نے اسے یہ نصیحت کی وہ اپنے گھر چلا گیا اور عورت بھی اپنے گھر چلی آئی اور ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگی۔ لیکن جب بھی اس نوجوان کی یاد آتی تو وہ نوجوان کا خط اٹھاتی، اسے آنکھوں سے لگاتی اور پڑھتی، پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ سامعین گرامی، کہا جاتا ہے کہ اس عورت پر ایک ایسی بیماری آئی جس کی وجہ سے اس کے جسم سے متاثرہ حصے کا گوشت
کاٹ دیا جاتا تاکہ بیماری دوسرے حصے میں نہ پھیل جائے۔ ڈاکٹر جب بھی اس کے جسم کا گوشت کاٹتے تو عورت کو انتہائی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، تو وہ ڈاکٹروں کو جسم کے متاثرہ حصے کو کاٹنے سے روک دے، لیکن جب اس کے سامنے اس نوجوان کا ذکر کیا جاتا اس کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی، تو ڈاکٹر آرام سے اس کے جسم کا وہ حصہ جو متاثرہ ہوتا تھا وہ کاٹ دیتے تھے، اور بالآخر اسی بیماری میں اس عورت کی موت ہو گئی۔ سامعین گرامی، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، اچھے سچے اور سبق موضوع واقعات سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے واقعے کی ویڈیو جلد آپ تک پہنچ سکے۔ امان اللہ، اللہ حافظ۔